بہت زیادہ تھینک یو. اور آپ سب کو خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں اسلام. ہاللیلویا. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، آج میں میری درخواست ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا نہیں، مائک بھی تھوڑا کھول دیا کریں، میٹنگ جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی آصف کا نام لے دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کوئی بھی تھے، نام تو نہیں لوں گا ان کا، لیکن جو دعا کر رہا تھا وہ خود جانتا ہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ایک بندے کا، ایک بھائی بہن کا نام لے لیا گیا ہے تو پھر دوسرے خاموش ہو جایا کرے. لیکن اب جماعت کو کہا جاتا ہے سب دعا کریں، جیسے ہم اکثر شفایہ سیشن کرتے ہیں یا ویسے ہم کہتے ہیں کہ چلیں سب دعا کریں، اس میں آپ بھرپور دعا کریں سب، کیونکہ سب کو کہا گیا ہے. لیکن جب ایک کا نام اناؤنس کر دیا گیا ہے تو پھر دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش ہو کر اس کی سنے، اس کے ساتھ اتفاق کریں. ٹھیک ہے؟ یہ طور طریقے میں نے بھی ایسے سیکھے ہیں. تو آپ کو سکھاتا ہوں کہ کل ہم باہر جا کر کسی چرچ میں یہ غلطی نہ کریں. جب وہاں کریں گے تو وہاں کی ٹیم، انتظامیہ اور خادم یہ کہیں گے کہ ان کو مینر نہیں آتا. کہ دعا کا شاہد کو کہا گیا ہے تو سبھی دعا کر رہے ہیں، جب اس کا نام لے لیا گیا ہے تو پھر دوسروں نے دعا نہیں کرنی. ٹھیک ہے؟ اور ایک اور بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں. زبور 34واں زبور میرے ساتھ دیکھیے گا، نکالیے گا. اس سے پہلے کہ میں اسے پڑھوں، میں ایک اور بات چھوٹی سی 1 منٹ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ چرچ کے اندر ہی کے کچھ لوگوں کے منہ سے میں نے کچھ باتیں سنی. آپ میرے اپنے لوگ ہیں، کوئی مجھے ناراضگی نہیں ہے، میں ناراض ہوتا بھی نہیں کسی کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. لیکن کسی نے مجھے کہا کہ کچھ پادریوں کے بارے میں پادری یوسف نے عیسیٰ نبی آنے پہ پابندی لگا رکھی. ہاں، کچھ پادریوں کو پادری یوسف نے دیوار کھڑی کی ہوئی. اور میں حیران ہوں جس کسی نے بھی کہا، اور میں یہ انہیں کہہ رہا تھا کہ وہ میں نے دیواریں لگا رکھی ہیں پر پھر بھی وہ مجھے بتائے بغیر آ جاتے ہیں، جس کے گھر میں چاہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، حالانکہ میں نے دیوار لگائی نہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ہمارا ایک چکر ہوتا ہے، ہم نے یہاں سے کسی پادری نے کسی نے کچھ لکھا نہیں جاتا. یہ چرچ میں نظر آتے ہیں یا پادریوں کو خدا استعمال کر رہا ہے، تو ہم سب یہ اپنے کان کھول لیں، اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھیں کہ یہ دنیا یہاں پر کہیں گئے اور کہیں آئیں گے. ایسا ہی اتفاق کرتے ہیں تو کیا لے کر جانا ہے؟ تو یہ فضول باتیں ہیں جن میں پڑھ کر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. بہت سارے نامی گرامی پادری بھی آئے ہیں نا، وہ انتقال کرتے ہیں، ایک ذرہ بھی وہ یہاں کا لے کر نہیں گئے. چرچ علاقے everything belongs to God. ہر ایک چیز خدا سے تعلق رکھتی ہے، اسی کی ہے. اور اسی طرح میں نے اور آپ نے بھی، دیگر جن لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں وہ کون یا کوئی پادری بھی ہے، کسی نے کچھ لے کر نہیں جانا ہے یہاں سے. آمین. سو ہم ہوش کے ناخن لیا کریں، عقل کیا کریں، بات کرنے سے پہلے ہم سب میں بھی سوچا کریں. سو آئیے خدا کے کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں. زبور نمبر 34 یعنی سام نمبر 34، 34واں زبور، اس کی 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک، یعنی تین ورسز خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے. 34واں زبور اور 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں یوں مکتوب ہے، آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں. ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، اور خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. ٹھیک ہے، بجائیں تالی. اس بیٹی کو
آپ کو برکت دے. تھینک یو بیٹا, آپ نے غلط نہیں کیا, صرف آپ نے میرے بولنے سے پہلے بجا دی ہے, میں نے کہنا ہی تھا بجاؤ. شی نوز, سب کو پتا ہے کہ ہم حوالہ پڑھنے کے بعد تالیاں بجاتے ہیں. اٹس اوکے, پریشان نہیں ہوں, خدا آپ کو برکت دے. حوالے کی سمجھ آ گئی آپ کو, صرف 3 ورسز پڑھی ہیں میں نے چھوٹی چھوٹی, اور یہاں پر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ آزما کر دیکھو. یہ زبور جو ہے مقدس داؤد ہی کا لکھا ہوا, اور مقدس داؤد کہہ رہا ہے کہ آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے. مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے, یعنی یقین کرتا ہے خدا پر, کسی انسان پر نہیں. کون سا آدمی مبارک ہے جی؟ سنیے گا اور بولیے گا. تسی کوئی نہیں ملتے. آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا کیا ہے, مہربان. مبارک ہے کون سا آدمی؟ وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے, خدا پر. کس پر توکل؟ خدا پر, کسی انسان پر نہیں. امریکہ میں رہنے والوں پر نہیں, لندن میں رہنے والوں پر نہیں, کسی پادری پر نہیں, مبشر پر نہیں, خدا پر. آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. یہ مقدس داؤد اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہے. آگے, مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر یعنی خدا پر توکل کرتا ہے. خداوند سے ڈرو اے اس کے مقدسو, کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں. ببر یعنی شیر, ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں, پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. آمین. یہ پرومس خدا اپنے ماننے والوں کے ساتھ کر رہا ہے. اور ایک اور جگہ پر جہاں پر لکھا کہ آزما کر دے, مگر ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو مت آزما. خداوند اپنے خدا کو مت آزما. لیکن ان دونوں باتوں میں فرق ہے. وہاں پر مطلب یہ ہے کہ اس کے زور, اس کی قدرت پر شک نہ کر, اسے نہ آزما. اور جب یہاں پر لکھا ہے کہ آزما کر دیکھو, تو اس کا مطلب ہے اس پر ٹرسٹ کر کے دیکھو. جیسے توکل کی بات, اس پر بھروسہ کر کے دیکھو کہ وہ کیسا مہربان ہے. اور اب سب جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ مہربان ہے. ہاں, انسان بھی بعض بات کسی دوسرے انسان پر مہربان ہو جاتا ہے, پر انسان کی جو مہربانی ہے وہ کچھ اور ہے, وہ وقتی ہے. انسان بدل جاتا ہے, انسان تھوڑی دیر کے لیے مہربان ہوتا ہے, ایک کے ساتھ دل لگا کر اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے کے ساتھ دل لگا لیتا ہے. بہت ساری اور چیزیں, بہت سارے اور مسائل اور کمیاں اور کمزوریاں انسانوں کے اندر ہیں, لیکن خدا کے بارے میں بائبل مقدس میں کئی حوالے ہیں کہ وہ مہربان ہے, اور وہ اپنے لوگوں پر بار بار مہربانی کرتا ہے. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ سب پر مہربان ہے, سب پر. زبور 145 دیکھیے, اور اس کی 9ویں آیت. خدا کی مہربانی کے بارے میں حوالے تو بہت سارے ہیں. زبور 145 اس کی 9ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے مہربانی کے مطابق, دیکھیں, خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے. آمین. خداوند کتنوں پر مہربان ہے؟ کتنوں پر؟ سب پر. کچھ انسانوں پر نہیں, ایک مذہب کے لوگوں پر نہیں, سب پر. اور پھر ہم نے پڑھا کہ اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے, تمام انسانوں پر ہے. کیسے؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنا می برساتا ہے, راستوں اور ناراستوں دونوں پر وہ فضل کرتا ہے. He loves everyone. خدا سب پر مہربان ہے. وہ انسان کی مانند نہیں ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مہربانی کسی ایک پر بڑی خاص ہو جاتی ہے, ہر دوسرے سے ہم دشمنی کر لیتے ہیں.
But God is not like that. He is kind, مہربان. اور اس کے مہربان ہونے میں اور انسان کے مہربان ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہاں انسان کی بات میں صرف مثال کے طور پر کر رہا ہوں. صرف مثال کے طور پر ہم بات خدا کی ہی کر رہے ہیں, اس کے مہربان ہونے کی بات کر رہے ہیں. بٹ میں آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں کہ God is not like a man, not like a human being. وہ انسان کی طرح نہیں ہے. اس پر مہربانی پر دوسرے سے ویر, دوسرے کو رد کرنا. اور مقدس یعقوب کے خط میں بھی لکھا ہوا کسی کا طرفدار مت ہو. اعمال کی کتاب کے 10ویں باب میں لکھا ہوا خدا کسی کا طرفدار نہیں, دردوں والے مل جاتے ہیں. اور جب مہربان اس کے مہربان ہونے کی بات کر رہے ہیں, آسمان کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے. اور پھر یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں زبور 145 میں, نومی ایت میں, کہ خدا سب پر مہربان ہے. خدا انسان کی مانند نہیں ہے. ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے. اس کا دل بہت بڑا ہے, کیونکہ ہر ایک انسان اسی کے ہاتھ کی تخلیق ہے. کوئی بھی مذہب, کوئی بھی دین, کوئی بھی قبیلہ اور امت جو اس زمین پر موجود ہے, خدا سب پر مہربان ہے. خدا سب کی فکر کرتا ہے. خدا سب پر مہربانی کرنا چاہتا ہے. وہ انسان کی مانند نہیں ہے کہ کچھ پر مہربان اور دوسرے پر مہربان نہ ہونا, کیونکہ وہ خدا ہے. اس نے ہر ایک چیز کو بنایا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں, آپ کے ساتھ سیکھتا ہوں کہ بنانے والے کو بنائی ہوئی چیز کی بہت فکر ہے, بہت فکر ہے. خدا زمین پر رہنے والے ہر شخص کی فکر کرتا ہے, بلکہ مخلوق سے مراد اور بھی چیزیں ہیں. اینیملز, جانور چیزیں جتنی بھی ہیں انسان کے علاوہ, جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے شیر کی بات. لیکن وہی ایک خدا انسان کو بھی پرووائڈ کر رہا ہے, مہیا کر رہا ہے. اور وہی ایک خدا جانوروں کو بھی مہیا کر رہا ہے. وہ نہ صرف انسانوں پر مہربان ہے, بلکہ زمین پر جتنی مخلوقات ہیں, جاندار ہیں, اینیملز ہیں, جانور ہیں, کیڑے مکوڑے ہیں, سب کی خوراک اور سب کی خواہش کا انتظام وہی خدا کرتا ہے. وہ سب پر مہربان ہے, کیونکہ انسان سے لے کر جاندار چیزوں تک, بے جان چیزوں تک خدا کے ہاتھ کی صنعت ہے, خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہے. ہر ایک چیز کو اسی خدا نے بنایا ہے. وہی سب کا باپ ہے, وہی سب کا مالک ہے, وہی سب کی فکر کرتا ہے. اس لیے وہی خدا ہر ایک پر مہربان ہے. ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ شخص کے آدھے لوگوں پر وہ مہربان ہے اور دوسروں پر نہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آدھے پادریوں پر وہ مہربان ہے اور آدھے پادریوں پر مہربان نہیں ہے. نو, He cares for everyone. اور اکثر میں پادریوں کی بات پتہ کیوں کرتا ہوں, کیونکہ یہاں سے جو پادری کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں نا, پبلک جو ہے نا, یہ کہا جاتا ہے کہ بولی ہے. پادری جو کہتے ہیں پبلک سنتی ہے. اور کچھ لوگ تو بولے ہیں پر کچھ نہیں ہوتے, کچھ لوگ سمجھ رکھتے ہیں. اور پادریوں کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ساری باتیں اوپر سے یہاں سے آتی ہیں نا, وہ کلام کی بات کرتے ہیں. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, وہ بھی انسان ہے نا پادری, اور انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کتنوں پر مہربان ہے سب پر. یہ میری سوچ ہے, یہ میری نیرو مائنڈڈنس ہے, یہ میری تانگ نظری ہو سکتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہی ٹھیکیدار ہوں. یہ مجھے لگتا ہے کہ عیسیٰ نبی کے اندر صرف میں ہی پادری ہوں. یہ مجھے لگتا ہے, یہ میرا خیال ہے, یہ میری سوچ ہے کہ صرف میرا ہی چرچ ہے, میری ہی منسٹری ہے. لیکن اگر ایک منٹ کے لیے پوری دنیا پر ہم نظر کریں, چلو دنیا کی بات چھوڑے, پاکستان کو دیکھیں, کتنے پادری ہیں؟ بہت زیادہ. اور کتنے چرچز ہیں؟ بہت زیادہ.
اس شخص کا لکھا ہوا زبور ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا میں نے بتایا مقدس داؤد کا کتنا قریب تھا، بہت زیادہ. سنیں بیٹا ادھر سنیں، اور اس بچے کو تھوڑا سا دیکھیں ذرا، لوگوں کا دھیان ادھر جا رہا ہے، پلیز ادھر 10 منٹ اور. مقدس داؤد کے بارے میں خدا نے کیا کہا، کیا لکھا ہے اعمال کی کتاب، کس کے موافق؟ ہاں، ساؤل کو جب خدا نے رد کیا، ساؤل کو رد کرنے کا پلان نہیں تھا، خدا کا پلان خدا کا نہیں تھا ساؤل کو رد کرنے کا. ساؤل اگر رد ہوا تو اپنی حماقت، اپنی غلطی، اپنی خطاؤں کی وجہ سے. خدا کا پرومس اس کے ساتھ تھا، پہلا بادشاہ اسرائیل. اور ہاں، جس داؤد کی بات ہم کر رہے ہیں، خدا نے کہا میرے دل کے موافق مجھے ایک شخص مل گیا. تو پھر اس دل کے موافق جو شخص ملا، اس نے غلامی کی نا، اور خدا نے سزا دی. معاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، مہربان ہے، رحمت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ پورا انصاف بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ داؤد اس کے قریب ہے تو داؤد کی خطا پر وہ پردہ ڈالے گا. نو، وہ انسان نہیں ہے. اگر وہ مہربان ہے، اگر وہ عادل ہے، منصف ہے، اگر وہ پیار کرتا ہے، تو پھر عدل کا بھی تقاضا وہ پورا کرتا ہے. یعنی وہ کسی کی فیور نہیں کرتا، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ کوئی بھی اگر غلط ہے تو اسے وہ غلط ہی کہتا. سمجھ آ رہی بات؟ خدا عادل خدا ہے، عدل کرنے والا. لیکن کئی بار ہم انسانوں کو لگنا شروع ہو جاتا ہے، ہم جو خدا کو ہم جتنا جانتے ہیں اتنا کو جانتے ہیں. یہ حماقت ہے. خدا سب پر مہربان ہے. God loves everyone. یہاں پر نے پڑھا ہے کہ خدا سب پر مہربان ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے. یہاں پر نے پڑھا ہے کہ اس کی رحمت ساری مخلوق پر ہے. یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ خدا سب سے پیار کرتا ہے. خدا کی نظر میں ہر ایک خادم کی قدر ہے. خدا کی نظر میں ہر ایک کلیسیا کے ممبر کی قدر ہے، کیونکہ یہ کلام جو ہے خدا کا کلام ہے، اور خدا جو ہے وہ سچا ہے. خدا جو ہے وہ کھری پرسنالٹی ہے. خدا کے اندر جھوٹ نہیں ہے. خدا خطا نہیں کرتا، خدا گناہ نہیں کرتا. خدا سچا ہے، اور یہ اسی سچے خدا کا کلام ہے. کسی انسان کی بات نہیں. انسان تو کیا ہے کہ بدل جاتا ہے. انسان تو بڑی جلدی مکر جاتا ہے، اور کہہ کر مکر جانا بھی ایک خطا ہے، گناہ ہے. جب خاص طور پر ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جب ہم انسانوں کی بات کریں، آپ بھی جانتے ہوں گے، اور پھر بھی میں کسی پر بلیم نہیں لگا، ہم سب انسان ہیں. بہت سارے لوگ خدا کے کلام کو بیچ میں نہ کر، حالانکہ قسم ہمیں منع ہے، پر بہت سارے راست رو ایماندار لوگ خدا کے کلام پر ہاتھ رکھ کر پرومس کر کے پھر بدل جاتے ہیں. یہ حال ہے ساڈا. اور ہیں ہم بڑے راست باز، ہیں ہم بڑے پادری، ہیں ہم بڑے خدا کی پیروی کرنے والے ہیں. لیکن اسی لیے آپ کے ساتھ مل کر میں سیکھ رہا ہوں کہ نو، خدا ایسا نہیں ہے. نہ خدا کا کلام ایسی تعلیم دیتا. خدا کہتا ہے، اس کا کلام کہتا ہے کہ وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. آزما کر دیکھ. یہ اس پر ٹس واپس آئے اپنے حوالے پر 34 نمبر پر. آزما کر دیکھ، یعنی خدا پر بھروسہ کر کے دیکھ کہ وہ کیسا مہربان ہے. انسان پر نہیں، خدا پر بھروسہ کر کے دیکھ، اور وہ بتائے گا کہ وہ کیسا مہربان ہے. کیونکہ میں نے انسان پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کیا ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے. ہاں، مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر یقین کرتا ہے. جو انسان پر یقین کرتا ہے وہ نہیں، بلکہ وہ شخص مبارک ہے جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے. میں یہ سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھا کہ بہت سارے لوگ خدا کو پیچھے چھوڑ کر اپنا آپ آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ اس وقت آتی ہے جب خدا اپنی لاٹھی جو بے آواز ہے اسے چلاتا ہے. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ رب ڈاکی نہیں لڑتا، سامنے آ کر ڈنڈے سے تھوڑی لڑے گا ہمارے ساتھ. اس کے کام کرنے کے طریقے بڑے الگ ہیں. جب میں اپنے آپ کو بہت بڑا پادری سمجھ لیتا ہوں تو پھر خدا مجھے
کسی اور ہی طریقے سے سکھاتا ہے، اس کے سکھانے کا طریقہ بڑا عجیب ہو سکتا ہے اور پھر ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا۔ آزما کر دیکھ خدا کیسا مہربان ہے، انسان نہیں۔ خدا مہربانی سے بڑا ہوا ہے، اور ایسا شخص جو خدا پر یقین کرتا ہے وہ مبارک ہے۔ ہم اس کے پیچھے بھاگیں، خدا کے پیچھے، انسانوں کے پیچھے، اور پھر جب ہم خدا کے پیچھے چلیں گے، اس پر بھروسہ کریں گے، تو پھر وہ آپ کے ساتھ ایک عہد مانتا ہے، وہ اپنی قدرت کا ایک الگ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ کرتا ہے، کرواتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے خدا پر یقین نہیں کیا، میں نے خدا پر یقین نہیں کیا، شاید میری نگاہ کسی پادری پر تھی، شاید ہم انسانوں کو دیکھتے رہے، اسی سرکل میں رہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ سب کے لیے ہے، وہ سب سے پیار کرتا ہے، اس کی رحمت سب پر ہے، اس کی نظر میں سارے برابر ہیں، وہ سب پر مہربان ہے۔ چھوٹے بڑے سے خود بنا رہے ہیں آپ بھی بہت بناتے ہیں، او پادری چنگا یہ ہے نہیں چنگا کہتے ہیں ہمیں، لیکن ہم خدا سے پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ہم نہیں سوچتے کہ خدا ہی نے اس کو بھی کھڑا کیا ہے، بنایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں اور آپ کو بتا کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ خدا کے اندر ہے مسئلے، جن کے اندر ہے ان کے واضح ہیں، لیکن اگر کسی نے آپ کو دکھ نہیں دیا، کسی نے مجھے دکھ نہیں دیا، مجھے کسی کی وجہ سے پریشانی نہیں، تو میں کون ہوتا ہوں اس کے بارے میں بات کرنے کا؟ خدا سب پر مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو خدا سے ڈرتا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو اس پر توکل کرتا ہے۔ خدا سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی عزت کرنا۔ ڈر دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ہمیں کسی بندے کا بڑا ڈر ہوتا ہے، ہم ڈرتے ہیں اس سے، لیکن یہاں پر جس ڈر کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے حکموں پر چلنا، اس کی عزت کرنا، اس کی پرستش، اس کی بندگی کرنا۔ اس ڈر کا یہ مطلب مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے۔ ہاں لکھا ہے کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں ہے۔ ڈرنا یعنی اس کے حکموں پر چلنا، جو اس سے ڈرتا ہے اسے کمی نہیں۔ اور یہی داؤد زبور نمبر 23 میں کہتا ہے کہ خدا میرا چھپان ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آمین۔ یہاں پر یہی کہہ رہا ہے کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں۔ اور اس سے پچھلے زبور نمبر 23 میں کہتا ہے خدا میرا چھپان ہے، مشہور زبور، مجھے کمی نہیں ہے۔ ہاں جن کا توکل اور بھروسہ خدا پر ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کیونکہ خدا آپ ان کے لیے سارے انتظام کرتا ہے، خدا آپ ان کی فکر کرتا ہے۔ جیسے یہاں پر لکھا بابر ایک بڑا خطرناک اور طاقتور جانور ہے، ایسا ہی ایک بڑا خطرناک اور طاقتور جانور ہے، اس سے بھی مسئلے ہوتے ہیں، مسئلے سب کو ہوتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بچے تو حاجت مند یعنی ضرورت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اب یہ اس سے مراد کوئی بڑا زوراور شخص اگر اسے دیکھیں، بڑا طاقتور با اختیار شخص، اسے پرابلم ہو سکتی ہے، اسے زمین پر رہتے مسائل کا وہ شکار ہو سکتا ہے، لیکن مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر زندہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے راست بازوں سے کسی بھی نعمت کو باز نہیں رکھتا۔ اور کلام میں لکھا ہو جیسے یہاں پر لکھا ہوا، اللہ پڑھاتا ہوں میں آپ کو پھر سے، جیسے یہاں پر لکھا ہے پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اور زبور 84 ذرا دیکھیں نعمت کی بات کہ خدا کے طالب، خدا کے لوگ کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ زبور 84 اس کی 11ویں آیت جلدی سے دیکھیں، زبور 84 اس کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آخری حصہ اس کا پڑھوں گا، چلے پوری پڑھ لیتے ہیں، نعمت کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے گا 11ویں آیت لیکن کیونکہ خداوند آفتاب اور ستر ہے، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ آمین۔ نعمت کیا ہے؟ میں نے بہت بار بتایا،
नेमत का क्या मतलब? अच्छी चीजें, उम्दा चीजें जो जमीन पर हमारे पास होती है, रोजी रोटी है, कपड़ा है, दीगर और सारी फैसिलिटीज जो हमें जमीन पर खुदा देता है, वो सारी नेमतें हैं। और वहां पर हमने पढ़ा है ज़बूर 84:11 में कि खुदा रास्त रहो, यानी जो उसकी पैरवी करता है, जो सादिक है, जो उस पर तवक्कुल करता है, खुदा उससे किसी नेमत को बाज ना रखेगा, बल्कि खुदा अपने तालिबों को, खुदा अपने चाहने वालों को तमाम चीजें मुहैया करता है। हाँ, दूसरों को जो खुदा पर ट्रस्ट नहीं करते प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, किसी जोरावर को, किसी मजबूत को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन खुदा पर, जिंदा खुदा पर यकीन करने वाला शख्स किसी भी नेमत का मुहताज ना होगा, क्योंकि उसका भरोसा जो है, उसका तवक्कुल जो है, वो उस शख्सियत पर है जो कादिर मुदरिक है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है और जिसके हाथ में रुपया पैसा है, रोजी रोटी है, खुराक है। इसलिए उसके तालिब, उसके चाहने वाले किसी भी नेमत से बेखबर या कोई भी नेमत जो है खुदा उससे बाज ना रखेगा, बल्कि खुदा अपने जलाल को जाहिर करेगा, बल्कि खुदा अपने फजल को जारी करेगा और खुदा अपने तालिबों को, अपने चाहने वालों को हर एक नेमत से ब्लेस करेगा, माला माल करेगा, क्योंकि खुदा उनकी कुव्वत है, खुदा उनका जोर है, खुदा उनकी सिपर है। इसलिए वो किसी भी नेमत को उससे बाज न रखे। पर ये मामला सारा ट्रस्ट का है। किसी बंदे पीछे ना सी बजी, बंदे पीछे बजा के तो लिखो खा देना ही देना, तुसी कर लो जितना मर्जी, अब जितना मर्जी कर ले किसी, लेकिन एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा, आप सारे बड़े बैठे हुए हैं, आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हो, मेरी में बहुत कि पर्सनली मैं कोई ऐसा कहकर अपने आप को देवता नहीं जाहिर कर रहा, ये ट्रू है, आप सब जानते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ किया है, पर बहुतों ने मुझे चीट किया कई जगहों। आप कर ले, हम कर ले इंसानों के पीछे, पर इंसान एक दिन कहीं ना कहीं गलत कर जाता है, लेकिन खुदा नहीं करता। उसकी मेहरबानी अज़ल से लेकर अबद तक है। वो आधी अधूरी बातें नहीं करता, बल्कि जो कहता है वो उसे पूरा करता है। और मुकर्रम कहता है कि मेरा यकीन मेरे खुदा पर है, इसलिए मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ पर वो कह रहा है कि हाँ, बबर के बच्चे या बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज, बड़े बड़े लोग तो हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदा के तालिब जो है वो किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। क्यों? इसलिए कि खुदा को आप उनकी फिक्र है और खुदा सारे अरेंजमेंट खुद करता है। और कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस, मुझे भी है। तो यहाँ मेरी वाइफ बैठी है, मैंने इस गवाही को भी शेयर किया था, इस गवाही को मैंने शेयर किया, मैं दोबारा नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे एक बात का बार बार करना पसंद नहीं है, और ये आपके लिए भी लेसन है कि बार बार एक गवाही ना बताया करिए, कुछ नया बताया था। पर मैं सिर्फ इतना आपको बताऊंगा, तो उस कोरोना के अंदर जो बातें खुदा ने मेरे साथ की थी ना, वो सारी उसने पूरी की थी। और अब सब जानते हैं कि कोरोना 2019 से 21-22 तक अब खत्म हुआ है। 3-4 साल तक लोग पास रोटी नहीं थी, मुल्क बड़े डिस्टर्ब हो गए थे, तो भी खुदा अपने लोगों को रोजी रोटी मुहैया कर रहा था। आमीन। तो भी खुदा अपने लोगों को, अपने तालिबों को अच्छी रोजी रोटी दे रहा था, तो भी नेमतें खुदा उनको बख्शता रहा। और ये खुदावंद का शुक्र है, खुदा के जलाल के लिए बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर खुदा का हाथ शुरू से है। लेकिन मैं सच आपको बता रहा हूँ कि कोरोना ही के दिनों में मेरे खुदा ने मुझे और बड़ा ब्लेस किया। लोग तंग थे, आप सब जानते हैं, और उन दिनों के अंदर मेरी वाइफ सब पूछ सकते हैं, खुदा मुझे पहले से ज्यादा देता रहा। और उन्हीं दिनों के अंदर खुदा ने मुझे गाड़ी भी दी थी, बहुत कुछ और जो मैं सिकल करके आपको नहीं बता सकता, लेकिन खुदा की कुदरत, उसकी मेहरबानी और उसके सच्चे होने का वादा मैं कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ कि वो किस तरह कहकर इन चीजों को पूरा करता है। बहुत कुछ खुदा ने उस काल के बीच में मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए किया, बहुत कुछ।
اور وقت کے ساتھ آگے میں کئی چیزیں اور بھی شیئر کروں گا، ضرور کروں گا آپ کے ساتھ. آخری بات یہی ہے میرے عزیزو، مقدس داؤد کہہ رہا ہے، جہاں سے میں نے آیت پڑھی ہے نا 8ویں، آزما کر دیکھو. اس سے اوپر اگر 7ویں آیت کو ہم دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات دیکھیے. 7ویں آیت دیکھیے ذرا، لیکن خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے. آمین. خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف خدا کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، چاروں طرف. یعنی جو اس پر یقین کرتے، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا ان کے چاروں طرف چوگرد ہوتا ہے. اور بائبل مقدس میں ایسے حوالے ملتے ہیں. اگر الیشا کا واقعہ کسی کو یاد ہے، کسی کو یاد ہے؟ الیشا کی کئی باتیں ہیں، لیکن ایک فرشتے خیمہ زن ہونے والی بات کوئی بتا سکتا ہے؟ کہ جب سامری، جب دوسری جو نام پتہ نہیں کا میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن وہ جب شاہ ارام کا بادشاہ، جب مقدس الیشا اپنے روم میں پریئر کرتا ہے تو خدا دشمنوں کی پلاننگ اس کو بار بار بتاتا ہے. یاد آئی کچھ بات؟ آپ میں نے بہت دفعہ بتایا. یہاں پر جب پڑھ رہے ہیں کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف خدا کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے. اور شاہ ارام جو تھا وہ پلان کرتا تھا اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کا، اور خدا اپنے بندہ وہاں الیشا کے بعد کوٹری میں دعا کرتا رہتا، خدا اس سے ان کی پلاننگ بتا دیتا. اور الیشا جا کر اپنے بادشاہ کو، اسرائیلی بادشاہ کو بتاتا کہ وہاں سے نہ جانا، یہ نہ کرنا، وہ حملہ کر رہے ہیں، وہاں خیمہ زن ہو گئے ہیں. تو پھر شاہ رام نے کہا جاؤ اس شخص کو لے کر. باقی وہ اپنے لوگوں پر ناراض ہوا، کہہ رہا تھا کہ ہم میں سے کوئی مخبر ہے، کوئی میں جو یہاں کہتا ہوں، کوئی جا کر وہاں اس بادشاہ اسرائیلیوں کو بلا رہے. تو اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک نبی ہے الیشا، جو بات یہاں تو ہم سے کرتا ہے، خدا تنہائی میں، خلوت میں، اس کے روم میں خدا اسے بتاتا ہے، خدا اس سے کلام کرتا ہے. اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جاؤ اسے پکڑ لاؤ. اور جب وہ پکڑنے آئے تو اس کا جو شاگرد تھا، اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آتا، کوئی بتائے؟ الیشا کا جو شاگرد تھا، جسے کوٹ بھی ہو گیا تھا، جہازی. اس نے دیکھا کہ لشکر آ رہے ہیں، پریشان ہو کر اپنے مالک سے، اپنے استاد سے کہہ رہا کہ وہ آ گئے. لیکن اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو. خدا نے اسے دعا خدا سے کی، الیشا نے کہ اس کی آنکھیں ذرا کھول. جب خدا نے جہازی کی آنکھیں کھولی تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ کہ رتھ اور لشکر فرشتے خدا کے ان کے چاروں طرف ہیں. جیسے یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کے فرشتے ان کے چاروں طرف خیمہ زن ہوتے ہیں. اور الیشا سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے زیادہ ہیں، تو پریشان مت ہو. خدا ایسے عجیب کام کرتا ہے، جو خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں خدا انہیں پھسلنے نہیں دیتا. مشکل وقت آ سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، جب تک زمین پر ہیں حالات بدل سکتے ہیں. انسان، ہم ایک دوسرے کو چیٹ کر سکتے ہیں. مہربان ہم نہیں رہتے کسی سٹیج پر آ کر، پر خدا کی رحمت، خدا کی مہربانی جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک قائم رہتی ہے، اور وہ پرومس کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا. اس لیے ہم اسے آزمائیں، اس پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں اور اس سے مانگیں، وہ ہمیں کسی چیز کی کمی ہونے نہ دے، بلکہ فرشتے ہمارے چاروں طرف خیمہ زن ہوں گے، کیونکہ وہ راست طرح سے اپنے لوگوں سے کسی نعمت کو آواز نہیں رکھتا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا زوراور ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے، میرا چرچ بہت بڑا ہے، میری برانچیں بہت بڑی ہیں. کیا میں اگر پادری نہیں ہوں تو بھی میں ایک عام رکن ہوں، تو میرے پاس یہ ہے وہ ہے؟ یہ میری سوچ ہے، ہماری سوچ. جبکہ خدا سب سے ایکول پیار کرتا ہے، برابر. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی، کسی شخص کو بھی جس کی نگاہ اس پر ہے، یعنی جس پر خدا مہربان ہو جاتا ہے، وہ کسی کو بھی بلیس کر سکتا ہے. اور جس کو میں چھوٹا سمجھ رہا ہوں نا، میں رد کر رہا ہوں، خدا اسے اٹھا کر مجھ سے کہیں گنا زیادہ بلیس کر سکتا ہے. آمین. اس لیے ہم ہمیشہ خدا کو فالو کریں، انسانوں کی عزت ضرور کریں، ڈسپریس نہیں کرنا. خادم ہے تو عزت کریں، آپس میں پیار محبت کریں، عزت کریں.
اور ہم انسانوں کے پیار کے چکر میں خدا کو نہ بھول جائیں اور سزا نہ پائیں. جب ہم ایسا کریں گے، خدا پر ٹرسٹ کریں گے، تو خدا ہمیں کثرت سے بلیس کرے گا، وہ کسی چیز کی کمی ہونے نہ دے. آمین. آئیے پریئر کریں. پریز گاڈ. ہالیلویا ہالیلویا. لارڈ شکر گزاری لارڈ. ہالیلویا.